نہیں، یہ عظیم فوج ہے، اس کو عظیم رکھو. اس کا وہ روب، دبدبا، عساکر پاکستان، عساکر اسلام اور دنیا بھر کے فاتح قوم. حالات کے رحم و کرم پہ لوگ پڑے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. وہ صاف ہی نہیں ہوتے، ان کے کارڈ بنے ہوتے ہیں. شروع سے ان کو غلام سمجھتے ہیں، ہم سب ان کے غلام ہیں. نہ بھی مانے تو وہ گھیر گھار کے میں غلامی کی پٹا ہمارے گلے میں پڑ جاتا ہے. ایسا تو نہ کرو یار، اپنا ملک ہے تمہارا، آپ کے بچے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، اس وقت ایک تو سیلاب نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے اور لوگوں کے مال مویشی، فصلیں اور عزیز و اقارب جہاں سیلاب کے اندر بہہ گئے. اس کے لیے ہمارے ہاں اتنا خاطر خواہ انتظام تو ہوتا نہیں ہے. مشرقی پنجاب میں ہم سے زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن مشرقی پنجاب کی سپورٹ میں پورا انڈیا آ گیا ہے. انہوں نے ان کے ڈائریکٹر، ان کے ایکٹرز، ان کے جو مشہور شخصیتیں لوگ ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں. ہمارے ہاں جو شہر ہیں، یہاں کے اندر پہلے جتنا متحرک ہو جاتے تھے صاحب حیثیت لوگ، وہ اپنے گوداموں سے مال لے کر سیلاب زدگان کی طرف ان کو سہارا دینے کے لیے اپنے گوداموں کے منہ کھول دیتے تھے. اب بھی شاید کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی منظم طریقے سے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. پورے KPK میں بھی ایسا ہوا، پنجاب میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور سندھ میں بھی یہی ہوگا. اور جنوبی پنجاب میں تو بالکل وہ صرف حالات کے رحم و کرم پہ لوگ پڑے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. لیکن اس کے لیے منظم طریقے سے کوئی کمیونٹی جیسے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو وہ اس کو فیس کریں گے. اب دوسری طرف ہڈیالہ کے بعد حلیمہ خانم اپنے بھائی سے ملاقات کر کے نکلی، تو اس کو ایک پریس کانفرنس سے بن جاتی ہے. پوری دنیا کو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ عمران خان کی سوچ کیا ہے، کس کو وہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ پہلے تو انہوں نے ان کی بہنوں کا اپنے بھائی سے ملاقات کا سلسلہ ہی منقطع نہیں کیا تھا، ختم کر دیا تھا. پھر جب انہوں نے دیکھا، سوشل میڈیا نے، عوام نے، لوگوں نے
ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو ان کے بس میں نہیں تھا کہ اب وہ ملاقات کو روک سکے. ملاقات تو ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں. ہماری جو حاکم ہیں اور سدا کے حاکم ہیں پاکستان کا 18 سالوں سے وہی ہماری رگ رگ سے بھی واقف ہوتے ہیں. کون سی رگ ہماری دبائیں گے تو ہماری چیخیں نکل جائیں گی. کون سی پریس کانفرنس ہونے دیں گے, کس کے اندر ہڑبونگ مچوا دیں گے, اس کے لیے بھی انہوں نے کرایہ دار رکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو ساری زندگی ان کو فیس کرتا رہا ہوں. یہ وہ صحافی نہیں ہوتے, ان کے کارڈ بنے ہوتے ہیں اور جو ان کو کارڈ بن بھی جاتے ہیں, گیلری کے کارڈ بھی ان کے بن جاتے ہیں, ہوتے ہیں وہ بالکل تلنگے, صحافت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. پھر انہی کے سوال کو وہ موضوع بنا دیتے ہیں. عمران خان کا پیغام تو رستے میں رہ جاتا ہے اس صحافی کو جو کبھی لوگوں سے جوتے بھی کھا لیتا ہے. تو وہی اس کا تو جوتے کھانے کے اوپر بھی اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہے. کوئی ایک چیز ہم کیسے واضح طریقے سے ملے جب حکومت ہو ہی فوج کے پاس, عسکریت کے پاس, اس کے اندر آپ کو جو فوج ہے اس کے لیے مشکل کام ہوتے ہیں, اس کی ٹریننگ بھی ایسی ہے, دشمنوں کو مارنے کی تربیت دی جاتی ہے. تو وہ چیز جو وہ انٹروڈیوس کریں گے, اگر کوئی ہائبرڈ سسٹم بھی کریں گے تو اس کے اندر سختی ہوگی. اس لیے وہ اس ملک کے اندر شروع سے ان کو غلام سمجھتے ہیں. ہم سب ان کے غلام ہیں, نہ بھی مانے تو وہ گھیر گھار کے میں غلامی کی پٹا ہمارے گلے میں پڑ جاتا ہے. اس وقت میں کہوں جی میں آزاد ہوں, آزاد کیسے ہوں جب اس ملک کے اوپر حکم چلتا ہو. منیر پورا نام ابھی بھی بھول رہا ہوں, عاصم منیر کا حکم چلتا ہو, پٹا اس کا گل میرے گلے میں بھی پڑا ہوا ہے. میرا حاکم تو وہی ہے, وہ جو فیصلہ کرے گا وہ پٹا میرے گل میں بھی ڈال دیا جائے گا. یہ ہے صورت حالات. اب ہم تلاش کرتے رہے عمران خان نے کیا پیغام دیا کے پی کے والوں کے لیے, گنڈا پور کے لیے, یہاں اپنی پارٹی کے لیے تلاش کرتے رہیں. وہ اس کے صبح و شام ایک ہوگا کہ وہاں جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے صحافیوں نے بائیکاٹ کر دیا. کہاں عالمہ اس کے بھائی کی خبر لینے کے لیے تو پوری دنیا کان کھول کے بیٹھی ہوتی ہے, سننا چاہتی ہے, آنکھیں کھول کے بیٹھی ہوتی ہے. تو اس لیے اس پیغام وہ تو پہنچ جائے گا, لیکن انہوں نے آج ٹی وی پہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے جرنلسٹوں نے بائیکاٹ کر دیا. اللہ کے بندے بنو, یہ ہے فوجی طرز حکومت. اور ان کو فوجیوں کو اس وقت بھی اتنی سیلاب کے اندر ان کو کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے. اگر کچھ بھیجیں گے بھی صحیح, اس کا کہیں گے کہ اضافی پیسے ہمیں دو گے تو ہم آپ کے فوج آپ کی خدمت کرے گی سیلاب کی, اگر ہمیں پیسے نہیں دو گے تو نہیں کرے گی. تو کوئی بھائی یہ کرائے کی فوج تو نہیں ہے, یہ تو محب وطن فوج ہے. پاکستان کی خدمت آگے کرنا چاہیے انہیں. وہ صرف تصویریں دکھا دیتے ہیں
پیسے بٹور لیتے ہیں، تنخواہوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا تو نہ کرو یار. اپنا ملک ہے تمہارا، آپ کے بچے ہیں، آپ یا ہمارے بچے ہیں یا ہم آپ کے بچے ہیں. ملک کے ساتھ ایسا نہ کرو. بہرحال یہ میں آپ کو طریقہ کار ان کا بتا دیتا ہوں، صحافی کیسے بنا جاتا ہے، پھر معزز صحافی کون بنتا ہے، پھر سب سے مؤثر بات کرنے والا نمبر 1 بندے کو الیکٹ کراتے ہیں کہیں نہ کہیں فورم سے، اس کو پروگرام دلاتے ہیں ہر ٹی وی چینل والوں سے کہ یہ ہمارا بندہ بیٹھے گا اور یہی ملک کا عظیم ترین صحافی ہے. وہ بن بھی جاتا ہے، ہر وقت وہی پروگرام کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی چینل پہ. تو اس طریقے سے یہ علیمہ خان کی پریس کانفرنس سے خوف زدہ ہیں. یہ بات صحیح ہے، ڈرے ہوئے ہیں. اور وہ تو ہر آدمی جو ہے، دیکھیں وہ تو اپنے بھائی کے لیے ایک بہادر خاتون کا اس نے کردار ادا کیا ہے، پرواہ بھی نہیں ہے اسے. وہ ہنس دیتی ہے، مسکرا دیتی ہے. یہی چیز تو ہے جو فوجی حکومت اس کے اندر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے. اس کا وہ روب، دبدبا، اساکر پاکستان، اساکر اسلام، اور دنیا بھر کے فاتح قوم کی بھی فاتح افواج پاکستان، ان کی ہوا نکال دی جاتی ہے ایک سمائل سے، ایک کہکا لگانے سے. تو یہ ان چیزوں کو کیسے روکیں گے؟ نہیں روک سکتے. اس لیے ان تمام چیزوں کا بار بار جائزہ لو. تمہاری حیثیت جو ہماری فوج کی ہے وہ منیمائز ہو رہی ہے، چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ان کا قد کاٹ بڑھنے کے بجائے چھوٹا ہو رہا ہے. مجھے تو یہی فکر کھا رہی ہے کہ ہماری فوج کو فاتح عالم ہونا چاہیے، نہ کہ ایک ہنسی کی ایک وہ آپ کو کوئی ہنس کے دیکھے اور آپ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں. اور تکڑے بنے بھائی. عاصم علی صاحب اس فوج کو بہادر بناؤ، اس کی بجائے ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. نہیں، یہ عظیم فوج ہے، اس کو عظیم رکھو.